رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہیں رہ گئی ہم اسی ڈرتے اپنی جبیں رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا کل بے حسین رہ گئی اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا کل بے حسین رہ گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تو طائفہ رومی کے صلوات فرما گیا صاحب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نعت پیش کر رہے تھے۔ حاضرین گرامی، جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کونیا شریف میں زلزلے آنے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر مولانا صاحب کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ان زلزلوں کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پیاسی ہے اور تر لقمہ سکتی ہے، جو اسے مل جائے گا۔ لوگ اس رمز کی بات کو اس وقت نہیں سمجھ سکے، لیکن کچھ عرصے بعد جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اس طرح علالت پر دراز ہو گئے، تو پھر لوگوں کو یہ بات کچھ سمجھ آئی۔ لوگ یا سلاموں کا ورد کرنے لگے۔ مولانا صاحب نے انہیں بلایا، کہنے لگے کہ دیکھو تم سب یا سلاموں کا ورد کر کے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ پردے کے دوسری طرف میرے شیخ میرا انتظار کر رہے ہیں، تو اب مجھے اجازت دو، مجھے جانے دو۔ محترم حاضرین گرامی، یہ ان قدسی نفس حضرات کی روانگی کی کیفیت ہے جو بارضا اور رغبت اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں
تو انعام و اکرام سے نوازے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، انہی حضرات میں سے ایک صاحب محترم جناب سلیم سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم آج روز منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اپنے طائفہ رومی کے مدرسہ مولانا روم کے اگلے طالب علم جناب شہروز سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان کی چوکھٹ اونٹوں کا ساں بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ اونٹوں کا ساں بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ اونٹوں کا ساں بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا لگتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا لگتا ہے، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر وہ تو شاہوں سے بڑا لگتا ہے، ان کا نوکر وہ تو شاہوں سے بڑا لگتا ہے، ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی میں غرور، ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی میں غرور، ایسی نسبت ایسی نسبت ایسی نسبت وہ تو پھر بول بڑا لگتا ہے، کان میں ان کے مقدر نے سرگوشی کی، کان میں ان کی مقدر نے سرگوشی کی، تو نہ گیلا تو نہ گیلا تو نہ گیلا اے انگوٹھی میں بڑا جڑتا ہے، تو نہ گیلا اے انگوٹھی میں بڑا جڑتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ اونٹوں کا ساں بھی بڑا سجتا ہے۔
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे खानका मदरसा मौलाए रूम के तालिब इल्म शहरोज जनाब रसूल मकबूल पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब मैं ताइफा रूमी के तनख्वाह जनाब मोहतरम फराज सईदी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो हम सब के दिलों की तर्जुमानी हमारी अकीदतों का इजहार हदिया इनाज की सूरत में करने की सआदत हासिल करें। हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद, हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद, हर के खुदरा बीनो महरूम शुद। मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए हो, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए हो, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। मौलाना फरमाते हैं हर के खिदमत कर दो वो मखदूम शुद, कि जो शख्स खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है। जो शख्स खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है। हर के खुद राफ़ीन वो महरूम शुद, और जो खुद अपनी मैं में रहता है, अपनी अना में रहता है, खुद गर्ज रहता है, तो महरूम शुद यानी महरूम रहता है। यानी जो खिदमत करता है वो खिदमत गार बन जाता है, यानी फिर ऐसा वक्त आता है कि वो मखदूम बन जाता है। वो मखदूम का माना ये है कि फिर उसकी खिदमत की जाती है। जब वो खिदमत करता है तो फिर उसकी खिदमत करती है। इसी तरीके से मौलाना आगे फरमाते हैं कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौला है। इतना वक्त आपने इल्म व फ़ज़ल में, फ़िक़्ह में, तालीम में, दर्स व तदरीस में लगाया, और आखिर में कहते हैं कि जब तक मैं अपने शेख शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी में नहीं आया ना तो मैं मौलाना रूम नहीं, उससे पहले मैं मौलवी था। तो ये जो खिदमत है ये तरीक़त की दुनिया में, तसव्वुफ़ की दुनिया में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और अदब से जो खिदमत की जाती है उसका मकाम भी कुछ और होता है। आज आप और हम, मेरे पीर भाई जनाब खलीफा मजार मोहम्मद सलीम चल्ती साहब के 30 उर्स के मौके पर यहाँ खानकाह मौलाए रूम में मेहमान हैं। आपकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। खानकाह के अव्वल दिन से बात नहीं कर रहा मैं, जब से डॉक्टर साहब से आपकी निस्बत हुई है, जब से वो आपके साथ है, बल्कि आपके साथ वो क्या, आपके ब्रादर, आपके वालिद गिरामी, आपका घराना डॉक्टर साहब के साथ है, शेख मोहतरम के साथ है। बकरीद के मौके पर आसान खुदा के लिए, बंदगान खुदा के लिए जो कुर्बानी की जाती है उसमें आपका एक बहुत अहम और बड़ा किरदार रहा है, आपका और आपके भाइयों का। उसके अलावा 21 रमज़ानुल मुबारक को जो ज़कात की तक़सीम के मामलात होते हैं उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा आपका ताउन रहा है। और किसी की नज़रों में आने के लिए काफ़ी होता है कि मैंने अपने शहर को बाहर ये कहते सुना है कि मेरे लब से निकलता नहीं है और सलीम उसको बराबर ले आते हैं। तो ये जो आप मज़ार अक़दस पे इस वक्त उनके रोशनी देख रहे हैं, तो ये रोशनी तो वो है जो बज़ाहिर है, जो हम देख सकते हैं, लेकिन जो रोशनी मज़ार अक़दस के अंदर है वो अहले नज़र देखते हैं। हम तो सिर्फ क्योंकि हम उसकी ताब नहीं ला सकते,
جو روشنی جو نور مزار اقدس کے اندر ہے ہم اس کتاب نہیں لا سکتے، لیکن ہم بظاہر تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے عمومی طور پہ ان کی جگہیں دیکھ لیں اور ایک خدمت گار ایک جانثار کی جگہ دیکھ لیں، تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص گزار ہوں کہ جناب سلیم چلپی جیسی اس کی کیفیت، ان جیسی فکر، ان جیسا جذبہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عطا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات پہ بھی آسانی کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دادا میاں کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کبھی میرے خوابوں میں آ جائیے، 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 جمال اپنا کا دکھا جائیے، جمال اپنا کا دکھا جائیے، دل و جان میں میرے سما جائیے، دل و جان میں میرے سما جائیے، میری اجڑی بستی بسا جائیے، میری اجڑی بستی بسا جائیے، جو بیگانہ کر دے مجھے غیر سے، جو بیگانہ کر دے مجھے غیر سے، وہ جلوہ خدا را دکھا جائیے، وہ جلوہ خدا را دکھا جائیے، ملے جس سے باطن کو بینا نگاہی، ملے جس سے باطن کو بینا نگاہی، وہ دامان یوسف اڑھا جائیے، وہ دامان یوسف اڑھا جائیے، نظر آئے سرکار شان کریمی، نظر آئے سرکار شان کریمی،
زبوں حالی میری چھپا جائیے زبوں حالی میری چھپا جائیے نگاہیں ترستی ہیں کب سے یہ آقا نگاہیں ترستی ہیں کب سے یہ آقا پھر ایک بار جلوہ دکھا جائیے پھر ایک بار جلوہ دکھا جائیے عطا روشنی ہو شفیق حزین کو عطا روشنی ہو شفیق حزین کو دل و جاں کو روشن بنا جائیے دل و جاں کو روشن بنا جائیے کبھی میرے خوابوں میں آ جائیے جمال اپنا کا دکھا جائیے ماشاءاللہ جناب فراز سیدی صاحب حضور ادبی کو قرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ابھی میرے بھائی محترم فراز صاحب ارشاد فرما رہے تھے ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد ہر کے خود رابی و محروم شد مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جو خدمت کرتا ہے وہی مقام پاتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں اتنی ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں اور ہم نے مخلوق کی خدمت کے راستے کو پسند کیا ہے. جو خدمت کو اپنا شعار بناتا ہے جو خدمت کو اپناتا ہے وہی مقام پاتا ہے وہی بااختیار بنتا ہے. ایسے ہی ایک بااختیار بننے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک فرشتہ حاضر ہوا کہنے لگا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے جلال کے عالم میں ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رسید کیا. اس ہاتھ کی قوت ایسی تھی کہ اس کی آنکھ نکل گئی. اسی آنکھ کو لے کر اسی عالم میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا. کہنے لگا کہ مجھے تو جو حکم دیا گیا تھا میں اس حکم کی تکمیل کے لیے گیا تھا. میرا کیا قصور کہ میرا یہ حال ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی وہ ہمارے جلال والے بندے ہیں تم نے ان سے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اور ادب کے ساتھ یہ بولو کہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جب فرشتہ یہ آیا دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار میں ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو بارکتگی میں ارشاد کیے فرمانے لگے تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو خود ان سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں. چلو جلدی چلو ہم تیار ہیں. تو محترم حاضرین گرامی
یہ تھا ایک بار اختیار بندے کا واقعہ، بارضا اور رغبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا واقعہ۔ ایسے نیک صفت اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی کیفیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے سے تعلق قائم کرنے میں بسر کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ان کلمات کے ساتھ میں مدرسہ مولا روم کے طالب علم جناب عبدالماجد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ فضیلت
کا دم ہے سب سے نبی کے گھرانے کی الفت ملی ہے نبی کے گھرانے کی الفت ملی ہے یوں زہرا کی چوکھٹ سے نسبت ملی ہے تعلق نہیں ہے کوئی مال و زر سے تعلق نہیں ہے کوئی مال و زر سے غم عطرت کی شوقت ملی ہے غم عطرت کی شوقت ملی ہے یوں زہرا کی چوکھٹ سے نسبت ملی ہے کہ فاقے تیغر میں خلائق کا غم تھا کہ فاقے تیغر میں خلائق کا غم تھا رحیمی کی ان کو عادت ملی ہے رحیمی کی ان کو عادت ملی ہے یوں زہرا کی چوکھٹ سے نسبت ملی ہے شفاعت کریں گے وہ محشر میں سب کی شفاعت کریں گے وہ محشر میں سب کی انہیں رب سے اس کی اجازت ملی ہے انہیں رب سے اس کی اجازت ملی ہے یوں زہرا کی چوکھٹ سے نسبت میری ہے ملائک ہو جنوں بشر فوق علم ملائک ہو جنوں بشر فوق علم سبھی پہ سے عادت کی عظمت میری ہے سبھی پہ سے عادت کی عظمت میری ہے وقت نصیب تمہارا زائے وقت برآ زائے وقت
کہ مرشد کے صدقے میں عزت ملی ہے، کہ مرشد کے صدقے میں عزت ملی ہے، ہمیں ان کے در سے وہ چاہت ملی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے مدرسہ مکان کا ملائر جناب عبد الماجد صاحب، جو حضور سید فرحان صاحب مرشد کریم کا تحریر کردہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترم و مکرم جناب دیدار حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، قدم چوم لوں گا۔ عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر میں نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا، حرم چوم لوں گا۔ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ۔ جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھے اس میں ملا وہ خوشی ہے۔ اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا، حرم چوم لوں گا۔ اگر دل کو ہے کچھ نبی سے حقیقت، کسی دن جاگے گی میری قسمت۔ جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ، خوش ہو کے ان کی قدم چوم لوں گا، قدم چوم لوں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم دیدار حسین صاحب یہ مخصوص انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے چار عناصر پانی، ہوا، مٹی اور آگ کو ملا کر ایک وجود تخلیق کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ اللہ ہی کا وصف ہے کہ اتنی مختلف خیال چیزیں جن کو ایک ساتھ ملا سکتا ہے،
جب تک روح رہتی ہے یہ تمام چیزیں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور جیسے ہی روح نکلتی ہے تو ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر از باز، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، پانی پانی میں، اور ہوا ہوا کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ روح جو کہ جس کا اصل اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے، تو روح اپنے رب کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ نیک اور پاکیزہ ارواح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے خوشی اور اطمینان ان کا مقدر قرار پاتا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اور قربت کو قرار دیا اور زندگی مکمل طور پر اسی مقصد کے لیے وقف کر دی۔ محترم حاضرین گرامی، ان کلمات کے ساتھ میں طائفہ رومی کے ثناخوان جناب ازمیر شاہ صاحب کی دفعات گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ آج صنعتی شیخ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کرنے زحال مسکین مکن غافل، زحال مسکین مکن غافل، درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجراں، ندارہ میں جان کتاب ہجراں، ندارہ میں جان، نلے ہو کاہے لگائے چھٹیاں کتاب ہجراں، ندارہ میں جان، نلے ہو کاہے لگائے چھٹیاں زحال مسکین، شبان ہجراں دراز چوزل، شبان ہجراں دراز چوزل، بسد فریبم ببرد تسکین، کسی پڑھی ہے جو جا سناوے، کسی پڑھی ہے جو جا سناوے، ہمارے پی کو ہماری بتیاں کسی پڑھی ہے جو جا سناوے، ہمارے پی کو ہماری بتیاں زحال مسکین، یا
یکایکس دل دو چشم جادو، یکایکس دل دو چشم جادو، بسد فریبم ببرد تسکین، کسی پڑھی ہے جو جا سناوے، کسی پڑھی ہے جو جا سناوے، ہمارے پی کو ہماری بتیاں، کسی پڑھی ہے جو جا سناوے، ہمارے پی کو ہماری بتیاں، زحال مسکین چو شمع سوزاں چو ذرہ حیران، چو شمع سوزاں چو ذرہ حیران، ہمیشہ گریاں بعشق میں، نہ نیند نینا نیند چینا، نہ نیند نینا نیند چینا، نے آپ آوے نہ بیجی پتیاں، نہ نیند نینا نیند چینا، نے آپ آوے نہ بیجی پتیاں، زحال مسکین بے حق کے روزے وصال دل پر، بے حق کے روزے وصال دل پر، کہ داد مارا غریب خسرو، سپیت من کے ورائے راکھوں، سپیت من کے ورائے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کی کٹھیاں، سپیت من کے ورائے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کی کٹھیاں، زحال مسکین مکنت غافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارا میں جا، نہ لے ہو کاہے لگائے چھٹیاں، زحال مسکین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اسے اجمیر شاہ صاحب جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے گویا رب کو پہچانا۔ ہزاروں سال لاکھوں سال زندہ رہیں لیکن نفس کی تربیت نہ ہو تو وہ یہ ہزاروں اور لاکھوں سال بیکار ہیں۔ چند سال زندہ رہیں، 60-65 سال کی عمر گزاریں اور نفس تربیت پا جائے تو سمجھیں کہ زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ابلیس 6.5 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو چونکہ نفس کی تربیت نہیں تھی، اندر تکبر بسا ہوا تھا، اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو دنیا میں مشغول ہو گئے یا مال جمع کرنے میں لگ گئے تو پھر وہ اپنے مقصد حیات سے ہٹ گئے۔ اگر دنیا میں بہت کمال حاصل کر لیا سامری کی طرح، اگر دنیا میں بہت دولت جمع کر لی قارون کی طرح، اگر بہت اختیار حاصل ہو گیا فرعون کی طرح، تب بھی مقدر رسوائی ہی ہے۔ اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہے
کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو پھر ان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام، آج انہیں تقریباً 5,500 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہر صلات میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست قرار دیتا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کا نام مخلوق کی زبان پر عام کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، ان کلمات کے ساتھ میں طائفہ رومی کے اگلے ثنا خواہ جناب محترم ذیشان وسیم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں مدح سرائی میں ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ تو
یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بیچارہ دستے ہما بیچارہ دستے ہما بیچارہ داماد توئی من آسیم من عاجزم من بے قسم ہارے برا من آسیم من عاجزم من بے قسم ہارے برا یا شافعی روز جزا یا شافعی روز جزا یا شافعی روز جزا پرسان توئی جہاں بھی رود از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جہاں بھی رود از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جہاں بھی رود از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جہاں بھی رود از چشم ماں جلوہ نما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی شما در ارض و سما توبہ توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوب یہ تو جناب جیسان رسول صاحب جو مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم حاضرین گرامی اور میں درخواست گزار ہوں مدرسہ مولائے روم کے طالب علم امداد سے تشریف لائیں اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گواہی دے گا کوئی چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا علی علی کہنا علی علی کہنا جانم فدا فدا ہے تیری یا علی 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 ہے محمد میرا دل پسینہ علی میرے جینے کا باعث
اسلام کا ہے نگینا علی، حق کے منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد پیا پاک مولا علی، علی مولا علی رمز بقا آشمی یا علی علی علی، پیر رومی کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت میں لے مرحبا مرحبا، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت میں لے مرحبا مرحبا، شفاعِ دو جہاں کی محبت میں لے مرحبا مرحبا، شفاعِ دو جہاں کی محبت میں لے مرحبا مرحبا، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، مثنوی کی لطافت کا حصہ ملے مرحبا مرحبا، مثنوی کی لطافت کا حصہ ملے مرحبا مرحبا، ساری مجلس کو رحمت کا رستہ ملے مرحبا مرحبا، ساری مجلس کو رحمت کا رستہ ملے مرحبا مرحبا، ملتاجی ہے یہ برہان اردم سادا مرحبا مرحبا، ملتاجی ہے یہ برہان اردم سادا مرحبا مرحبا، پیر رومی کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب کا
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे खान का हमारा समुदाय उनके तालिब इल्म तो मनकबत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। मोहतरम हाज़िर गिरामी, मैं अब आज के आखिरी सनाख्वान जनाब काशान हैदर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात मनकबत पेश करने की सादत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या नबी नफ़े तस्वीर को मैं जान गया, मैं जान गया। या नबी नफ़े तस्वीर को मैं जान गया, मैं जान गया। या नबी नुस्ख़े तस्वीर को मैं जान गया, मैं जान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, जो मान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, जो मान गया। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नज़र, हाँ आई नज़र। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नज़र, आई नज़र। जब मेरा गुंबद ख़ज़रा की तरफ ध्यान गया, ध्यान गया। जब मेरा गुंबद ख़ज़रा की तरफ ध्यान गया, ध्यान गया। गए आपको जो मान गया, बस इरादे से ही मौजों का हुआ काम तमाम, हुआ काम तमाम। बस इरादे से ही मौजों का हुआ काम तमाम, हुआ काम तमाम। या नबी कह नहीं चाहा था कि काम हुआ, काम हुआ। या नबी कह नहीं चाहा था कि काम हुआ, काम हुआ। उसको सब मान गए, आप जो मान गया। या नबी नुस्ख़े तस्वीर को मैं जान गया, मैं जान गया। या नबी नुस्ख़े तस्वीर को मैं जान गया, मैं जान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया।
علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی دلانوں توڑدا نہیں علی خالی موڑدا نہیں علی دلانوں توڑدا نہیں علی خالی موڑدا نہیں علی باج جگ ہوتے علی باج جگ ہوتے تو تیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں حاکم ہے علی حاکم ہے شہر جری حاکم حاکم ہے علی حاکم ہے شہر جری حاکم میرے گل وچ ملنے دی میرے گل وچ ملنے دی زنجیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے وچ ولادت ہے مسجد وچ شہادت ہے کعبے وچ ولادت ہے مسجد وچ شہادت ہے علی ورگ کسے دیوی علی ورگ کسے دیوی تو تیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوب حسن ادائیگی یہ تھے جناب کا شان حیدر صاحب جو ہدیہ نعت اور مرتبہ پیش کر رہے تھے محترم حاضرین گرامی اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی محفل نعت اختتام پذیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ صفت لسانی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے جو کمی بیشی ہو گئی ہو بھول چک ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہوئے ہماری اس محفل کو ہماری آج کی ہماری اس محفل میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہمیں اپنے دوستوں کی اپنے مقرب بندوں کی قربت عطا فرمائے ان کی خوش پناہی عطا فرمائے اور ان کی وساطت سے ہم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے
آمین ثم آمین۔ محترم عالم گرامی، اب میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے مرشد کریم حضور سید برہان صاحب کا مقدم عالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے آفاقی کلام سے، روحانی الفاظ سے ہم سب کے حاضرین مجلس کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔